دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ چند مختلف موضوعات پر مختصر سی بات۔ آغا افتخار الدین مرزا، جو کہ جن کو ذاکر کہیں، مولوی کہیں، جو بھی کہیں، ان کے وہ جو ویڈیو کلپ وائرل ہوا، اس پر ظاہر قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے پرچہ بھی درج کروایا اور پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس جناب گلزار احمد پر مشتمل ہے۔ تو اس کی ابتدائی جو کارروائی ہے وہ آپ سن چکے ہوں گے کہ 2 جولائی کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے۔ 3 شخصیات کو نوٹس کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہی آغا افتخار صاحب، اور دوسرا اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور تیسرا DGFIA۔ ہم تھوڑا اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل اسپیکٹس سمجھنے کی۔ 3 جو قوانین ہیں جن کے تحت امکان ہے کہ کارروائی ہوگی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ باضابطہ کارروائی ان قوانین کے تحت جو ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہے، ہم نے یعنی حکومت۔ ایک تو یہ ہے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، اس کے تحت۔ دوسرا پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 کے تحت، اور ایک ہے سیکشن 6 یا دفعہ 6 اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997۔ یہ 3 قوانین ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں پروسیڈ کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب یا آغا صاحب کے خلاف۔ اس سے پہلے کہ مزید بات کریں، میں یہ ایک اور سبمیشن کرنا چاہتا ہوں دوستوں کے سامنے کہ بنیادی طور پر یہ کوئی مذہبی یا فرقہ وارانہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیبل کے انڈر آتے ہیں، ظاہر ہے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اور اسکول آف تھاٹ ہے، اور لازمی بات ہے یہ سارے کردار بھی کسی نہ کسی لیبل کے اندر ہی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایشو جو ہے وہ یہی اسپیکٹ رکھتا ہے یا اس کی موٹیویشن یہی ہے۔ اس میں بنیادی موٹیویشن جو ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ایک طرف موزوں یا طاقتور حلقے ہیں اور دوسری طرف جج صاحب ہیں، یا ایک آپ یہ بھی اس کو تھیوریٹیکلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل عوام میں فرسٹریشن ہے جس کا اظہار انلیگل انداز سے بھی ہو سکتا ہے اور ود ان لیگل مین یا لیجیٹیمیٹ انداز سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح آپ سمجھنا چاہیں۔ تو بہرحال یہ فرقہ وارانہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 قوانین جن کا ذکر ہوا کہ یہ آغا افتخار صاحب کے خلاف پروسیڈ اٹارنی جنرل کے بقول ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے تھوڑا برہمی کا اظہار کیا کہ پہلے بھی جب بھی کہا گیا کوئی FIA وغیرہ یا متعلقہ ادارے جو ہیں انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، پہلے بھی ایسی ویڈیوز یا ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ تو 2 جولائی کو DGFIA بھی حاضر ہوں، لہذا DGFIA کو بھی نوٹس گیا ہے۔ اب 500 جو PPC ہے، ظاہر اس کے تحت ڈیفیمیشن کا وہ معاملہ بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال تک امکان ہوتا ہے اس میں۔ باقی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے، اور اسی طرح اینٹی ٹیررزم۔ سب سے اہم جو سیکشن سب سے خطرناک ہے وہ سیکشن 6 ہے، یہ دہشت گردی قانون 1997 کا۔ اس میں انہوں نے کہا کیونکہ ایک جج صاحب کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے اور ان کو ڈیفیم کیا گیا ہے، اور فارمر پریزیڈنٹ کی بات ہے اور فارمر پرائم منسٹر کی بات ہے اور 2 جرنلسٹ کی بات ہے۔ جہاں تک فارمر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی بات ہے، یعنی زرداری اور نواز شریف کی، اس کو تو خود ادارے پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ غدار ہے، پھر ان کا برکت کے لیے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس جج کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں اب غداروں کے خلاف بات کرنا بھی پھر ظاہر قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک تفنن تباہ، یعنی کنٹرڈکشن جو ہے ہمیں ہمارے اداروں میں یا حکومت میں یا موزوروں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ سارا ایشو اس ویڈیو پر مبنی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد ملک کیس میں ایک سپریم کورٹ نے اس کی ہیئرنگ کی تھی کہ وہ ویڈیو جو ارشد ملک کی تھی، بعض یعنی لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو یوز کر کے ان کے خلاف یعنی ان سے کسی کے خلاف فیصلہ لیا گیا، اور پھر وہ ویڈیو بھی
جس میں وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ مجھے پریشرائز کیا گیا، جس کو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں دکھایا تھا. تو اس پر الٹیمیٹلی اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے اتنی اس میں انز اینڈ آؤٹس، اتنی سٹلٹیز ڈھونڈی تھیں کہ وہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی کہ اس ویڈیو کو یا اس طرح کی ویڈیو کو قانون شہادت کے تحت یا کوئی کیس پر اثر ہونے کے حوالے سے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ اتنی اس میں پابندیاں ہیں کہ مثلا جو ریکارڈ کرے اس کی جنرلی ڈیوٹی آرڈینری ہو کہ وہ ریکارڈ کرتا ہے ایسے ایشوز کو، پھر ریکارڈ کرنے والا اپنی مرضی سے ریکارڈ کروائے، پھر کسی کو ٹریپ کرنے کے حوالے سے وہ نہ ہو، یعنی اس ارادے سے نہ بنائی گئی ہو، پھر جو ریکارڈ کرتا ہے وہ عدالت میں خود پیش ہو، پھر یہ کسی لمحے بھی اگر سیف کسٹڈی سے آؤٹ گئی ہے تو پھر بھی وہ اس کو ایویڈنس کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکے گا. یعنی اس پر باقاعدہ تفصیلی پروگرام ہے اس دور کے حساب سے. مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ تھا کیونکہ ان ویڈیوز سے نواز شریف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کھوسا صاحب چاہتے تھے کہ اتنی باؤنڈریز بنا دی جائیں، اتنی تفصیلات اس میں ڈال دی جائیں کہ اس کے یعنی ویڈیو کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے نواز شریف اس کو فائدہ نہ ہو سکے. یہاں تک کہا گیا کہ جج کا کنڈکٹ تو بڑا بدبودار ہے، لیکن کیا یہ کنڈکٹ اس کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. جی، اس کا مطلب جج کا کردار یا بد کردار ہونا اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہی جب نہیں ہوتا تو پھر اتنے ایشوز انز اینڈ آؤٹس میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ جج کا کام تو فیصلے کرنا. جب فیصلے انبلیمشڈ ہیں، کسی کے کردار کے بدبودار ہونے سے خراب نہیں ہوتے، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو کی بنیاد پر اگر ہے تو پھر ان سارے سٹینڈرڈ جو خود سپریم کورٹ نے طے کیے ہوئے ہیں اس پر اگر ویڈیو پوری اترے گی تو پھر چاہیے نا کہ اس کے خلاف ایکشن لینا. میں یہ پلیڈ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹرڈکشنز کتنی ہیں. یعنی ایک شخص کے بغض اور کینے میں، نواز شریف کے بغض اور کینے میں اس طرح کی تفصیلات طے کی گئیں کہ حقیقتاً اگر اس کے مطابق جائیں تو کبھی کوئی ویڈیو پروڈیوس نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جی، اگر اسٹرکٹلی ان لائنز کے مطابق جائیں جو کھوسا صاحب نے ڈرا کی ہیں. لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ عدلیہ کا اور قانون کا جو مزاج ہے وہ سامنے لوگوں کو دیکھ کے بدل جاتا ہے یا حالات کے تحت بدل جاتا ہے کہ اب کیا حل لمحی پانی ہے یا نہیں پانی. ادروائز وہ اگر اسٹینڈرڈ اپنائے جائیں تو پھر یہ ویڈیو پر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو وہ جو جھوم صاحب ہیں نیب کے چیئرمین، ان کی بھی تھی جس پر نہ کوئی سو موٹو نوٹس ہوا، نہ کوئی اور موٹو نوٹس ہوا، نہ کوئی پتلو نوٹس ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اصل پرابلم یہی بنا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیگم ہے انہوں نے جب پرچہ درج کروایا تو اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ، اور پھر اس کا میڈیا میں بہت زیادہ ذکر ہو گیا. اب نہ بھی نوٹس لے تو پھر بھی خرابی ہے، اور لیں تو پھر بھی الٹیمیٹلی یہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بالآخر ان کو سزا ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں. ہاں، کنٹمپٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف اس یعنی بالکل ہی تھرڈ کلاس ویڈیوز پر نہال ہاشمی کو، طلال کو، دانیال کو، یعنی ان سب کو وہ کیا کہتے ہیں تن کے رکھا لیکن ارشد ملک کی ویڈیو کہتے ہیں کہ بدبودار کردار ہونے کے باوجود خیر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ چاہیں گے اگر وہ انہیں سوٹ کرتا ہوا تو پھر ظاہر ہے اکارڈنگلی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر اسٹرکٹلی جائیں تو پھر اس پر بات بڑی مشکل ہے کہ بیل وہ کیا کہتے ہیں منڈے چڑھے ہیں. جی، تو دیکھتے ہیں اب 2 جولائی کو کیا ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نے بھی رد عمل دیا اور ظاہر ہے یہ کہا کہ یہ ڈیفیم کیا اگر بڑی زیادتی ہے، لہذا ان کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اب ایک اور بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایویشن منسٹر غلام سرور نے یہ کہہ دیا کہ پی آئی اے کے تو پائلٹس جو ان کے بہت سارے لوگوں کے ڈیلی لائسنسز ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بچانا اپنے آپ کو تھا کہ ہمیں ریزائن نہ کہے کوئی دو کہ وہ ایکشن وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں الٹیمیٹلی یہی کہا کہ پائلٹ کی دراصل غلطی ہے. تو اب
اس غلطی کو ملیامٹ یعنی جو اپنے پر الزام آ سکتا تھا یا پریشر ڈیولپ ہو سکتا تھا کہ تم ایویشن منسٹر ہو تو ذمہ داری لو اور ریزائن کرو، اس کا یہ طریقہ نکالا گیا کہ یہ سارا کچھ ہی غلط ہے، پائلٹ ہوتے ہی ویسے ہی جیل دیا جی۔ تو اسی پروسیس میں جو پی آئی اے کے پائلٹس کا یا پی آئی اے کی جو ایک لیجیٹیمیسی یا اس کا جو ایک گڈ ول ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا، یعنی اپنے ایک ریزگنیشن کو بچانے کے لیے پوری انڈسٹری کا کچومر نکال دیا گیا۔ ظاہر ہے اب کوئی بھی بیرون ملک اگر کوئی حکومت یہ کہہ دے کہ پی آئی اے کے طیاروں کو ہم تو نہیں انٹر ہونے دیتے کیونکہ یہ تو ہائی رسک ہے، اتنا بڑا رسک ہے کہ انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں اور ڈیلی لائسنس لیے پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ کمال ہے ان لوگوں کا، یہ اسی طرح کی حرکتیں ہیں جس طرح کوئی بھی اسکینڈل لے لیں اس کو اس طرح مینیپولیٹ کیا گیا کہ اتنا بڑھا دیا گیا جس طرح لسی پتلی کرتے ہیں نا، کہا گیا کہ پیچھے ایک 47 حضرت آدم سے شروع کر لے تاکہ ہم پر کوئی پہنچتے پہنچتے دنیا ختم ہو جائے۔ تو یہ اسی طرح کی اسٹریٹجی اور مینٹلٹی ہے۔ تو ایک اور بات کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں یہ کہتے پائے گئے کہ اسپیکر سے عرض کرتے ہوئے کہ اس شخص کو یعنی خان صاحب کو، عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو کہیں کہ یہ خاتم النبیین کہہ دے صرف لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسپیکر نے بھی کہا ہاں کہہ دیں جی، لیکن وہ نہیں کہہ سکے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں کہتے، یا ان کی ریلیجس اورینٹیشن کوئی خاص گڑبڑ ہے اس وجہ سے نہیں کہتے، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ بیماری کی علامت ہے جو ہمارے معاشرے میں خاصی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے تئیں ہائر ایشلنز آف سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی فیشنیبل تعلیم بھی حاصل اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ان پر ملینز خرچ بھی کرتے ہیں، بڑے یعنی پوش اسکول اور پوش ایریاز اور پوش ٹیچرز اور سارا جو گیٹ اپ ہے، وہ اپنی زبان نہیں سکھاتے لوگوں کو، بچوں کو، یعنی یہاں تک کالسنس پائی جاتی ہے کہ وہ حروف تہجی اردو کے نہیں سکھاتے، حالانکہ اردو کے حروف تہجی یا پنجابی یا باقی جو ہماری پاکستانی زبانیں ہیں، پشتو ہے، سندھی ہے، براوی، بلوچی وغیرہ وغیرہ، اگر ان کے حروف تہجی آ جائیں تو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ زبان آ جاتی ہے کیونکہ وہاں بولی جاتی ہے، وہاں کا کلچر ہے، لیکن اتنا وہ تکلف نہیں کرتے، انہیں پاکستان کی تہذیبی جو پس منظر ہے یا جو معاشرہ ہے اس سے اتنا انڈیفرنٹ ہیں، وہ اتنا سمجھ لیں کہ اسے فضول سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو حروف تہجی تک نہیں سکھاتے، صرف انگریزی کے ذرا یعنی ٹیڑھی میڑھی بول لیں اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا مافیا پا لیا، ہم نے نقطہ کمال زندگی کا پا لیا۔ یہ اس مرض کی علامت ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی، پاکستانی ہوتے ہوئے بھی چند الفاظ جو ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان لوگوں کی یعنی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور کئی ہم ایسے ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، ان کو تو پھر بالکل ہی بولنا یعنی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری دست بیست عرض ہے کہ جس طرح کسی بچے کو بچپن میں ہوش سنبھالنے سے پہلے اس کے ماں باپ سے دور کر دیا جائے، کسی اور سیٹ اپ میں رکھ دیا جائے، تو وہ اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں ان کا شعور رکھ سکے گا کہ میرے کیا ماں باپ تھے، کیوں ہیں، کیسے تھے، میں کہاں سے ہوں۔ وہ اسی سیٹ اپ میں ہی سمجھے گا کہ میں اسی کا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح کا مرض ہے قوموں میں کہ جو اپنی زبانیں نہیں سیکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا، وہ سمپلی ایک آرگنزم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی زبان سکھائیں۔ زبان ایک پورا پیکج ہے، پوری گٹھڑی ہے، پورا ایک کٹ ہے، وہ پوری ثقافت تہذیب اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ صرف اظہار کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز نہ کیا کریں، بڑی خوشی سے انگریزی بھی سیکھیں، لیکن اپنی زبانیں پاکستانی، اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، کشمیری، یہ سب سیکھیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔